آزادی انمول ہے، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور اس کے حصول کے لیے ہر قربانی ہیج ہے۔ اس حقیقت کو اپنے دماغ میں جگہ دیجیے اور اپنی تربیت اس طرح کیجیے کہ آپ اس وقت زندگی کی کشمکش کا مردانگی، شجاعت، اعتماد اور جرأت سے مقابلہ کر سکیں۔ جب آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری آ پڑے، اتحاد، یقین اور تنظیم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں، ٹی وی فار یو UK سے پہلا اسٹوڈیو لندن اسٹوڈیو کھل چکا ہے اور آپ سب کو مبارک ہو، اور بالخصوص اس کا سہرا نوشی کیسر سحر کے سر جاتا ہے، جنہوں نے بہترین طریقے سے اس اسٹوڈیو کا افتتاح کیا اور ہمارے جوان سال فلم ڈائریکٹر روحان کیسر اس کو بخوبی چلا رہے ہیں، اور آج کا پروگرام جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے یہ انہی کی کاوش ہے۔ تجدید وفا ہے 23 مارچ، قوم کی احیاء ہے 23 مارچ، یکجا ہو کے قدم بڑھائیں، ملک کی بقا ہے 23 مارچ۔ آپ سب کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ IBS ریڈیو کے سامعین اور ٹی وی فار یو کے ناظرین کو اور تمام دنیا میں بسنے والے دھڑکتے دلوں کو آپ کی دوست نوشی کیسر سحر کی طرف سے پیار بھرا سلام قبول ہو۔ دوستو، 23 مارچ کی اہمیت کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ہر سال کی طرح ہم سب کی طرف سے تجدید عہد ہے جو ہم اپنے ملک کے ساتھ ہر سال کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ہم بھی 23 مارچ کی اہمیت پر ہی تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ وہ موسم بہار کی ایک خوبصورت صبح تھی جب بر صغیر کے مسلمانوں کے صدیوں سے ہر دل عزیز شہر لاہور کی بادشاہی مسجد کے سائے تلے کچھ مردوں کے ایک گروپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ لیڈر اور کثیر تعداد میں وہاں پر موجود ورکرز جو اس وقت خود کو خاکسار کہلاتے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیج سنبھال کر الگ ملک پاکستان کی ڈیمانڈ کو عملی جامہ پہنایا، اور اگلے ہی دن یعنی 23 مارچ کو قرارداد لاہور پر منظوری کروائی گئی۔ یہ وہ خواب تھا دوستو جو 19 دسمبر 1930 کو فلسفی و شاعر ڈاکٹر سر علامہ اقبال نے جنوب مشرقی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار ریاست کا تصور پیش کیا تھا۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں مسلم لیگ نے مقبولیت حاصل کرنا شروع کی، اور 1933 میں چودھری رحمت علی گجر نے ایک نام تجویز کیا اور ایک ایسا خاکہ بنایا جس میں مختلف علاقوں کو ملا کر پاکستان کا ایک نقشہ کھینچا، اور محمد علی جناح کی جانب سے 2 قومی نظریات پیش کیے جانے اور مسلم لیگ کی جانب سے 1940 کی قرارداد لاہور کی منظوری نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ قرارداد لاہور میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا دوستو کہ برطانوی ہند کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل آزاد ریاستیں قائم کی جائیں۔ بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک کامیاب تحریک کے بعد 14 اگست 1947 کو برطانوی تسلط سے آزادی ملی اور تقسیم ہند عمل میں آئی۔
پاکستان کا پہلا آئین بھی 23 مارچ 1956 کو منظور ہوا تھا۔ بر صغیر میں برطانوی راج کی طرف سے اقتدار عوام کو سونپنے کے عمل کے پہلے مرحلے میں 1936 اور 1937 میں جو پہلے عام انتخابات ہونے تھے، اس میں مسلم لیگ کو بری طرح سے ہار کی اذیت اٹھانی پڑی تھی، اور ان کے اس دعوے کو شدید زد پہنچی تھی کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہیں۔ اس وجہ سے مسلم لیگ کی قیادت اور کارکنوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے اور ان پر ایک عجب بے بسی کا عالم تھا۔ اس صورت میں مسلم لیگ کی اقتدار سے محرومی کے ساتھ اس کی قیادت میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ اقتدار سے اس بنا پر محروم کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کہلاتی ہے، اور پھر یہی نقطہ آغاز تھا کہ مسلم لیگ کی قیادت میں دو جدا قوموں کے احساس کی بیداری پیدا ہوئی۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے۔ اس دن وہ قرارداد منظور ہوئی تھی جس کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ 1940 میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام کی تحریک شروع ہوئی تھی، جو 7 برس کی جدوجہد کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اسی لیے ہم اس دن کو یوم پاکستان مناتے ہیں۔ دوسری عالمگیر جنگ کی حمایت کے عوض اقتدار کی بھرپور منتقلی کے مسئلہ پر برطانوی راج اور کانگریس کے درمیان مناقشہ بھڑکا اور کانگریس اقتدار سے الگ ہو گئی۔ تب مسلم لیگ کے لیے کچھ دروازے کھلتے دکھائی دیے اور اسی پس منظر میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ 3 روزہ اجلاس شروع ہوا تھا۔ غالباً ہم میں سے کچھ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو کہ قرارداد لاہور کا اصل مسودہ اس زمانے کے پنجاب کے یونینسٹ وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات خان نے تیار کیا تھا۔ یونینسٹ پارٹی اس زمانے میں مسلم لیگ میں ضم ہو گئی تھی اور سر سکندر حیات خان پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے۔ سر سکندر حیات خان نے قرارداد کے اصل مسودے میں برصغیر میں ایک مرکزی حکومت کی بنیاد پر عملی طور پر کنفیڈریشن کی تجویز پیش کی تھی، لیکن جب اس مسودے پر مسلم لیگ کی سبجیکٹ کمیٹی میں غور کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے خود اس مسودے میں سے ایک مرکزی حکومت کا ذکر یکسر کاٹ دیا، جس پر سر سکندر حیات خان سخت ناراض بھی ہوئے تھے اور انہوں نے 11 مارچ 1941 کو پنجاب کی اسمبلی میں صاف صاف کہا تھا کہ ان کا پاکستان کا نظریہ جناح صاحب کے نظریے سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہندوستان میں ایک طرف ہندو راج اور دوسری طرف مسلم راج کی بنیاد پر تقسیم کے سخت خلاف ہیں، اور وہ ایسی بقول ان کے تباہ کن تقسیم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور پاکستان کا مورث وجود میں آنا طے تھا۔ سر سکندر حیات خان سن 1942 میں 50 سال کی عمر میں ہی انتقال فرما گئے، اور یوں پنجاب میں محمد علی جناح کو شدید مخالفت کے اٹھتے ہوئے حصار سے نجات مل گئی، اور پھر 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جو اس وقت کے منٹو پارک کے نام سے مشہور تھا اور سلطنت برطانیہ کا حصہ تھا۔ بعد میں اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے منسوب کیا گیا، اور یوں ایک شاعر کے خواب کو ایک قومی لیڈر نے حقیقت کا روپ دیا، اور آج ہم، آپ اور ہماری نسلیں ایک آزاد ملک کی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی مقام پر جہاں پر کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کثیر التعداد مجمع کو مخاطب کر کے ایک آزاد ملک کے خواب کو حقیقت بنایا تھا،
وہاں پر 1960 میں یعنی آزادی کی قرارداد کے پورے 20 سال کے بعد ایئر مارشل ایوب خان نے مینار پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، مینار پاکستان اور اس کے سٹرکچر اور منٹو پارک کے بارے میں ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے۔ آئیے آج ہم سب مل کر تجدید عہد کرتے ہیں کہ اپنے وطن کی حفاظت و عظمت کی آگاہی اپنی نسلوں تک منتقل کر کے اپنا فرض نبھائیں گے، اور رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے، اس کی عظمت و وقار پر کوئی بھی بری نظر نہ پڑے۔ الہی آمین۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اپنی دوست کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن کوئی اور پروگرام، کوئی اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ نگہبان۔ معزز ادبی دوستو، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں سعدیہ کوکب قریشی، ایبٹ آباد، پاکستان سے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میری خواہش ہے IBS ریڈیو اور TV فار یو کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم جیسے حساس شعراء و ادباء اور فنکاروں کا اثاثہ یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔